نبينا المتلبسين الخطائين الحالقين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدري ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام. صدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیں سارے لوگ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بہت دنوں کے بعد آج لگا کہ لکھنؤ کی ادبی سرزمین پہ جلسہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اسد بھائی نے آج دل کھول کر نعت انہوں نے سنائی. اچھے اچھے نئے نئے کلام انہوں نے سنائے. اور جاوید بھائی کا کیا کہنا, وہ تو استاذ و شعرا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ آج میں اس 50 سال کی زندگی میں پہلی بار آہا کی زمین پہ کوئی شعر سنا. صحیح ہے بالکل صحیح بات کہی. جاوید بھائی ایک اچھے فنکار, قلمکار, اچھے ادیب, اچھے شاعر, اچھے نقیب, اچھے ناظم کا نام ہے, اور سب سے بڑھ کر ایک اچھے عاشق رسول کا نام ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کلام کو سنیں, اور بہت دل سے اشعار لکھتے ہیں یہ, اور جو دل سے اشعار لکھے جاتے ہیں دل کو چھو جاتے ہیں. کبھی کبھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جب ان کے اشعار کو آدمی سنتا ہے. مدینے پاک کے عشق کی آگ لگ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے قلم کو اور توانائی عطا فرمائے. آمین. اور اسد بھائی اس عمر میں بھی 25 سال پرانے طرز پہ نام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی داڑھی کے بال ان کے سفید ہو رہے ہیں, مگر ان کی آواز جوان ہوتی چلی جا رہی ہے. بہت سارے لوگ 2-4-5 سال لائن پہ رہتے ہیں, اس کے بعد ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں, مگر یہ آج 30 سال سے مکمل طور پر پیچ پر جمے ہوئے ہیں. اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ شہرت کم ہو گئی, پھر اس کے بعد جب شہرت جوان ہوتی تو لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو اور 25 سال نہ پڑھیں گے. سبحان اللہ. تو بیچ بیچ میں تھوڑا سا پڑاؤ آتا ہے ان کی زندگی میں, مگر پھر مزید توانائی کے ساتھ آگے کی منزل کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک نعت نبی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سبوں نے بھی بتا دیا کہ لکھنؤ کا جلسہ کیسا ہوتا ہے. رات کے 2 بجنے والے. بہار کی سرزمین ہوتی تو آدھا مجمع چلا گیا ہوتا. اتر پردیش میں بھی دیوریا گورکھپور کا علاقہ ہوتا تو آدھا مجمع صاف ہو گیا ہوتا. اور مگر آپ نے بتا دیا کہ یہ دیوریا گورکھپور نہیں ہے, لکھنؤ کی سرزمین ہے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کے اس دینی ذوق کو سلامتی عطا فرمائے. میں نے آپ کی تعریف کی, اب آپ اس تعریف کا خیال رکھیں گے. اور اسٹیج بھی ماشاءاللہ الحمدللہ. لکھنؤ جو ایک عام طور پر مزبزب سرزمین لوگ کہتے تھے پہلے, مگر ان علماء اکرام کی محنتوں سے آج یہ 400 سال پرانی سرزمین میں لکھنؤ تبدیل ہونے والا ہے. نئی نئی مسجدوں کی تعمیر, نئے نئے مدرسوں کی تعمیر, علماء اکرام کی محنتیں, مسلک اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے, اور ہر گلی کوچے میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ سلام فجر کے بعد پڑھا جا رہا ہے.
بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب اس سرزمین پہ چاروں طرف سے نغمہ درود و سلام گونجتا ہوا نظر آتا ہے. ماشاءاللہ. اور آج کا جلسہ ماشاءاللہ ہمارے مشتاق بھائی نے، توفیق بھائی نے، ان کے سارے احباب نے، یہ لوگ کاروباری آدمی ہیں، بزنس مین ہیں، اور ان بزنس مین کو جلسہ جلوس عالموں شاعروں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے، صرف مال کمانا، مال بڑھانا. لیکن یہ ایسے بزنس مین ہیں جو ون مین ٹو مشن ہے. ون مین ٹو مشن ہے. ایک مشن ہے دنیا میں دولت کمانا، اور دوسرا مشن ہے اس دولت کے ذریعے جنت کی تیاری کرنا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اس لیے یہ اپنے پیسے کو مسجدوں میں، مدرسوں میں، عالموں کے پیچھے، نعت خوانوں کے پیچھے، اماموں کے پیچھے لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود نواز رہا ہے. انہوں نے اپنے سے اعتراف کیا کہ آج سے کچھ دن پہلے میرے والد صاحب مزدوری کرتے تھے، لیکن آج ہم لوگ کار پہ چلتے ہیں. راجدھانی میں اپنی پرسنل بلڈنگ ہے، ایک نہیں کئی بلڈنگ ہیں الحمدللہ. ظاہر سی بات ہے جو دینی ذوق رکھتا ہے اللہ اسے ذلیل نہیں کرتا ہے، بلکہ دین کی خدمتوں کا انعام جنت وہاں ملتی ہے، اور اس دنیا میں دولتوں میں بھرپور اللہ اضافہ فرماتا ہے. ماشاءاللہ. اگر یقین نہیں آئے تو آپ خدمت کر کے آپ دیکھ لیں، چونکہ اللہ کا فرمان ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم اس نعمت کو اور بڑھاتے رہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور آقا علیہ السلام نے قسم کھا کے کہا، حضور فرماتے ہیں واللہ العظیم، اللہ کی قسم، جو مال راہ خدا میں خرچ ہوتا ہے وہ گھٹتا نہیں ہے، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. حضور کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، حضور کی ساری باتیں سچی ہیں. سرکار سچے، سرکار نے کہا اللہ ہے، حضور نے کہا قیامت ہے، جنت ہے. ہم نے ساری باتیں مانی، چونکہ ہم پر وہی نازل نہیں ہوئی، وہی حضور پہ نازل ہوئی. جی. حضور کی زبان سے حدیث بھی نکل رہی ہے، حضور کی زبان سے قرآن بھی نکل رہا ہے. تو آقا علیہ السلام کی ساری باتیں سچ ہیں. انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، انہوں نے کہا یہ ہماری بات ہے، تو ہم نے تسلیم کر لیا. تو حضور کو قسم کی کیا ضرورت تھی، لیکن ہمارے دل کو اطمینان دلانے کے لیے اور اس بات کا مہتو بتانے کے لیے حضور نے کہا کہ اللہ کی قسم، راہ خدا میں جو مال خرچ ہو وہ گھٹتا نہیں ہے، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے. دولت مند بننے کا ایک شاندار نسخہ ہے کہ آپ صدقات و خیرات بڑھا دیں. مصیبت کی گھڑی میں صدقات و خیرات کریں، دین کی راہ میں خرچ کریں. اب پھر اس کے نتائج اور ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اللہ دولتوں میں اضافہ فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسان گھی والا پاکستان کا غوث اعظم کے آستانے پہ بغداد معلی میں لاکھوں زائرین کے کھانے کا انتظام کرتا ہے. اور زبردست انتظام جو ہندوستان کے ارب پتی اپنے بیٹے کا ولیمہ میں جس طرح نہیں کھلاتے ہوں گے، اس طرح وہ غوث کا شیدائی بغداد میں آستان غوث اعظم پہ لنگر لٹاتا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے یہ لنگر لٹانا شروع کیا ہے، اللہ نے کتنا دیا ہے یہ خود ان کو پتا نہیں کتنا اس کے پاس. وہی شخص مدینہ منورہ میں پورا رمضان تراویح کی نماز کے بعد سے لے کر کے اذان فجر تک سحری کا ایک عام لنگر چلاتا ہے، وہ مدینے میں بھی، بغداد میں بھی. اور وہ شخص ایک معمولی آدمی تھا، لیکن جب سے انہوں نے صدقات و خیرات شروع کیا غوث اعظم کے نام کا لنگر، آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا مالدار شخص ہے. جس طرح ہندوستان میں مکیش امبانی کا نام لیا جاتا ہے، اسی طرح پاکستان میں کسان گھی والے کا نام لیا جاتا ہے. بہت نوازا ہے غوث اعظم نے. آپ بھی خرچ کر کے دیکھ لیں، آپ بھی غوث اعظم کی محفل منعقد کر کے دیکھ لیں، آپ بھی غوث اعظم کے نام پہ 10 فقراء مساکین علماء کو کھلا کے دیکھ لیں. آپ اپنی حیثیت سے آپ خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی وہ آپ کو اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر بے حساب نوازے گا. آپ ساری زندگی حضور پر سلام بھیجتے رہیں، یہ آپ اپنے حساب سے بھیجیں گے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بھی اگر حضور نے آپ کے سلام کا جواب دے دیا تو وہ ایک جواب دونوں جہان کی سلامتی کے لیے کافی ہو جائے گا. چونکہ میں اپنے حساب سے سلام کہتا ہوں، السلام علیکم ایھا النبی، میرا سلام اپنے حساب سے. اور حضور نے اگر ایک بار جواب دے دیا کہ جو تم پر بھی سلامتی ہو،
تو وہ ایک جواب دونوں جہان کی نعمتوں کے لیے کافی ہو جائے. اس لیے فجر کے بعد درود، اذان سے پہلے درود، اذان کے بعد درود، صبح درود، شام درود، بستر پہ درود، محفل میں درود، جلسوں میں درود، کانفرنسوں میں درود، مدرسے میں تعلیم کے آغاز کے وقت میں درود کبھی تو قبول ہو جائے. اور ایک بار حضور مسکرا کے دیکھ لیں تو ساری مصیبتوں کی جڑیں کٹ جائیں گی اور حضور کی شفاعت کا مستحق اور حقدار آپ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو ہمیشہ حضور پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آج ایک پہلی بات، 3 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوگی آج، چونکہ اسد بھائی کو پھر سننا ہے آپ کو. ہم توفیق بھائی کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے. بس بات ہی بات میں بات چلی، یہ سوچتے تھے کہ اسد بھائی نہیں آ پائیں گے، بہت بڑے شاعر ہیں، باقی شاعر بہت بڑے شاعر ہیں. ہندوستان میں آج تک ان کے ترنم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. میں سارے نعت خانوں کا احترام کرتا ہوں، سب کی عزت کرتا ہوں، سبوں کے کلام کو اسٹیج پہ سنتا بھی ہوں، لیکن ان کے ترنم کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ تو ہے، مگر سب کی محفل میں چلے جائیں، سب ان کو بلا لیں، اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. سب کے ہاں جا نہیں سکتے. ہم لوگ تو خود پریشان رہتے ہیں کہ صاحب میرے یہاں کے جلسے میں اسد بھائی شریک رہیں، مگر نہیں آ پاتے ہیں. بس بات ہی بات چلی، میں نے فوراً فون لگایا کہ توفیق بھائی کی خواہش ہے کہ ان کے جلسے میں آپ کی شرکت ہو. بس 2 منٹ میں انہوں نے صرف علم دین کا احترام کیا اس شخص میں، علم دین کا احترام کیا. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پہلے نذرانہ ڈلوا لیتے ہیں تب وہ آتے ہیں اور پھر بھی نہیں آتے ہیں، مگر میں نے اپنے مدرسے کے جلسے میں کئی بار بلوایا. 1 روپیہ بھی انہوں نے نہ مطالبہ کیا، نہ پہلے ڈلوایا. آئے جو دیا دیکھا تک نہیں اور وہ واپس چلے گئے. ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، جہاں سے تعلقات اور ربط ہو جاتا ہے وہاں کوئی بات نہیں ہوتی. جیسے آج الحمدللہ میں نے بھی کوئی بات نہیں کی توفیق بھائی سے، مشتاق بھائی سے، کوئی بات نہیں. جہاں نئی جگہ ہوتی، جہاں دھوکے کا امکان ہوتا ہے، ہم چلے جائیں 25,000 روپے کا ٹکٹ لے کے اور وہ دے ہم کو 10,000 روپے. ایسا بہت تجربہ ہوتا ہے. ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. جب ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، خرچہ ہوا، 3,000 دیا، 1,100 روپے، تو کہا کہ نہیں جو مطالبہ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، وہ صحیح کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس جیسا ہر اعتبار سے کامیاب ہے. پہلی بات، آج سارے لوگ ایک دوسرے کو درد دینا چاہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. بس یہی تکلیف پہنچانا ہی لوگوں کا ایک مشغلہ رہ گیا ہے. چاہے آنکھ دکھا کے تکلیف پہنچائیں، چاہے زبان سے آپ کا نام بگاڑ کے تکلیف پہنچائیں، چاہے آپ کی دعوت پہ آپ کے گھر نہ آ کے تکلیف پہنچائیں، چاہے آپ کے بال بچوں کے علمی مذاق اڑا کے آپ کو تکلیف پہنچائیں، چاہے آپ کو سلام کا جواب دل کھول کے نہ دے کے تکلیف پہنچائیں. یعنی صرف تکلیف ہی تکلیف ملتی ہے، اپنوں سے، بیگانوں سے. اور لوگ اسٹیج پر بھی آ کے تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم کہیں کا نہیں رہو گے، تمہارا مستقبل مٹ جائے گا، اسلام خطرے میں آ گیا ہے. یعنی تکلیف تو اور انڈیویژول معاملات پہ پہنچاتی ہیں لوگ، مگر اسٹیج پر بھی آ کے لوگ تکلیف ہی پہنچاتے ہیں. تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. جمعہ کے دن بھی خطابت سنیں، وہاں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. مسلمان نہیں سنبھلا تو مٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ان کا مستقبل بڑا خطرناک ہے. بس وہاں بھی خطرے کی باتیں ہیں، جلسے میں بھی خطرے کی باتیں ہیں. اور جو چاروں طرف پڑوسی ہمارے ہیں وہ سب دکھاوے کی مسکراہٹ ہے. مسکراہٹ کی ٹریننگ آج دی جاتی ہے، وہ دکھاوے کی مسکراہٹ. دل سے چاہنے والا ایک بھی آپ کو اپنی زندگی میں نہیں ملے گا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کہیں گے کہ بہت دماغ پہ زور دینے کے بعد کہ ہزاروں لاکھوں کی جھرمٹ میں 1-2 ہے جو مخلص دوست ہے. سماج میں ہزاروں کی آبادی ہے لیکن ایک بھی مخلص نہیں ملتا. سب مطلبی، مطلب ہو تو 50 بار سلام کریں گے اور مطلب نکل جائے تو آپ کے سلام کا جواب تک نہیں دیں. ایسا لگتا ہے جیسے یہ شخص پہچانتا ہی نہیں. سب مطلب کے لوگ ہیں، مطلب کے یار ہیں. جبکہ انسان کی تعریف یہ ہے کہ the man is one who is profitable for others.
آدمی وہی ہے جو دوسرے آدمی کے لیے لابھدایک ہو بے جائے۔ شک واہ واہ آدمی کی پریبھاشا ہے، آدمی وہی ہے جو دوسروں کے درد میں کام آئے، جو دوسروں کی مصیبت میں کام آئے۔ اپنا کھانا، اپنا عیش کرنا، اپنے قیمتی گھر میں رہنا یہ کمال نہیں ہے، کمال ہے دوسروں کی پیاس بجھا دینا، دوسروں کی مزاج پرسی کر لینا، دوسروں کو کھلا دینے سے اتنی خوشی ملتی ہے جتنی خوشی اپنی بریانی کھانے سے نہیں ملتی ہے۔ بے شک جو انسان ہوں گے وہ آدمی وہی ہے جو دوسروں کے درد کیا میں بات کام ہے، آئے، کیا بات ہے۔ آدمی وہی ہے جو دوسروں کے لیے پروفیٹیبل ہو، لابھدایک ہو، دوسروں کو اپنے سے کشٹ نہیں پہنچائے۔ نہیں خوشی پہنچا سکتے ہیں تو کم سے کم کشٹ بھی نہیں پہنچائے۔ یہی تعریف امریکہ کے فلسفر نے بھی کیا آدمی کی، اور یہی تعریف چائنا اور جاپان کے ودوان نے بھی کیا ہے، اور یہی تعریف ہندوستان کے پردھان منتری بھی کبھی کبھی کرتے ہیں کہ آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی زندگی سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن وہ بولتے تو ضرور ہیں، کم سے کم بولے تو آدمی صحیح کہ آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو لابھ پہنچائے، ہانی نہیں پہنچائے۔ یہ ایک بہت بڑی تعریف ہے، بہت بڑی بات ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے جتنے دانشور جس طرح کی باتیں آج کہہ رہے ہیں، 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے جو بات کہتی ہے وہ بات بھی سب سے زیادہ لاجواب بات ہے۔ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، اخلاقیات، معاشیات، معیشت، فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک زندگی کے ہر ڈائریکشن میں جو حضور نے گائیڈ لائنز کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ کسی نے پولیٹکس کو اپنایا، کسی نے گیم اور اسپورٹس کو آزمایا، کسی نے لٹریچر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، لیکن ایک جامع شخصیت جس میں تمام اچھائیاں جمع ہوں اور جن کی گفتگو سے اپنے بیگانے سب کو فائدہ پہنچے، اگر وہ تنہا ذات کسی کی دنیا میں ہے تو محمد عربی کی ذات کے نام ہے۔ اس لیے ان کو ایک جامع صفات شخصیت کا نام دیا گیا ہے۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں I cannot find any other man in history like محمد، میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں۔ یہ وہ لوگ بولتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دانشور ہیں، لچے لفنگی کی بات پہ کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی 1000 ان پڑھا پہ بھاری ہوتا ہے۔ ہندوستان میں چونکہ پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں، پیشہ ور پڑھے لکھے بہت زیادہ ہے، پروفیشنل لوگ، انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، پائلٹ، ایڈوکیٹ، پروفیسر، داروغہ، ماسٹر، یہ سب تو بہت ہیں، لیکن حقیقی پڑھا لکھا آدمی بہت کم ہے۔ حقیقی پڑھا لکھا آدمی وہ ہے جو اپنے مفاد کو قربان کر دے مگر کبھی بھی سچ کو جھوٹ نہیں بولے اور کبھی جھوٹ کو سچ نہ کہے۔ وہ حقیقی پڑھا لکھا ہے جو سارے ثبوت کو مٹا کر کے ایک نئی بات گڑھ دے اور انصاف کرنے والوں کو بھی خرید لے۔ وہ پد بھاری ہو سکتا ہے لیکن ایک شکشت ویکتی کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی وہ ہے کہ گردن پہ چھری بھی چلا دیا جائے وہ سچ کو سچ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، حق کو حق کہے۔ اس طرح کے لوگ امریکہ میں موجود ہیں، اس طرح کے لوگ یورپ میں موجود ہیں، اس طرح کے لوگ رشیا میں موجود ہیں، اس طرح کے لوگ ہندوستان میں بھی ہیں۔ مٹھی بھر لوگ ہیں جو سچ کو سچ ہی کہتے ہیں۔ یورپ کا ایک دانشور عقیدت میں آ کے کہنے لگا لوگوں نے کہ یہ بولے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اس زمین کے سروشریشٹھ آدمی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ بہت بڑا ریسرچر ہے، محقق ہے، بہت بڑا علمی انسان ہے، یہ تحقیق کی بنیاد پہ دنیا کے لوگوں کے سامنے اپنا تجربہ رکھنے کا انہوں نے عہد و پیمان کیا ہے کہ میں 800 کروڑ لوگوں کی جھرمٹ میں وہ آدمی تلاش کرنا چاہتا ہوں جو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک کا سب سے یونیک، انپیرلیل اور میچلیس لاجواب آدمی کون ہے، جن کی تعلیمات سے سب کو فائدہ پہنچا ہو اور قیامت تک فائدہ پہنچتا ہو، پہنچے گا۔ اس آدمی کی تلاش انہوں نے کی۔ اس آدمی کی تلاش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو لائبریری میں قید کر دیا، دنیا بھر کی لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کیا،
دنیا کی سبھیتا، دنیا کی سنسکرتی، دنیا کی تہذیب، دنیا کے تمدن، دنیا کے کلچر کا خوب مطالعہ کیا. پڑھا لکھا آدمی تھا. وہ کہا اس میں مبالغہ کو غالب آنے نہیں دوں گا، اس میں محبت اور عقیدت کو غالب آنے نہیں دوں گا. میں فیکٹ، ریئلٹی اور سچائی کی بنیاد کو میں فیصلہ لوں گا. سچائی کی بنیاد کی تلاش کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو لائبریری میں قید کر دیا. دنیا کی ہر زبان کے ماہرین، ہر مذاہب کے ماہرین، ہر مذاہب کے بانیان، سب کی زندگی کا مطالعہ کیا انہوں نے. اخیر میں ان لاکھوں کروڑوں کی جھرمٹ میں 100 آدمی کو چھانٹا اور ایک نمبر پہ جو روئے زمین کا سروسریشٹ، روئے زمین کا مہانتم، روئے زمین کا سب سے سفلتم پروز، یعنی سب سے کامیاب ترین انسان جو کامیابی کا جھنڈا گاڑا ہو اور جس کا چرچا ہر عہد میں، ہر زبان میں، ہر ریجن میں، ہر لوکیلٹیز میں، ہر نیشن میں، ہر عہد میں جس کا چرچا ہو، تو ان سے بڑا کوئی نہیں ہے سچائی کی زبان میں. تو انہوں نے بڑی محنت کر کے 100 آدمی میں اول نمبر پہ جب لانے کے لیے محنتیں کی تو چوچا کئی بار کہ جناب عیسیٰ پہ میں ایمان لاتا ہوں، وہ ہمارے پیغمبر ہے، ان کا نام اول نمبر پہ دوں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں عقیدت اور محبت کی بات ہوگی اور حقیقت کی بات نہیں ہوگی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور ان کی زندگی میں گنتی کے چند لوگ تھے، اور آج بھی جو ان کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کی چند جھلکیاں ہی ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی زندگی کے تمام گوشے ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں. یہاں تک کہ بعض کرسچنوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وجود تھا بھی یا نہیں، وہ آئے بھی یا نہیں، یہ بھی ایک ڈاؤٹ فل ہے، یہ مشکوک ہے. یعنی جو کہتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں مگر وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پہ شک جتاتے ہیں. ان کی زندگی دنیا میں تھی، وہ آئے تھے، ہسٹوریکلی یہ بھی ایک ڈاؤٹ فل ہے. وہ کہتے ہیں مگر ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے سارے رسولوں پر، اللہ کے سارے نبیوں پر، اللہ کی ساری کتابوں پر، یوم آخرت پر، جنت اور جہنم پر. تو وہ اپنے پیغمبر کے بارے میں شک جتاتے ہیں اور ہم فیکٹ کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ آئے تھے، اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے، وہ پھر دوبارہ قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے. ان کے عہد میں پوری دنیا میں عدل کا بازار گرم ہوگا، یہاں تک کہ اسلام اور اہل سنت و جماعت کا جھنڈا لہرائے گا. ہر درخت کی آڑ میں اور ہر پھوس اور ہر پختہ مکان میں ہر جگہوں پہ اسلام پہنچ کر رہے گا. عدل وہ ہوگا کہ ایک ہاتھ پہ شیر اور بکری پانی پیئیں گے، پوری دنیا میں عدل کا نظام برپا ہوگا. جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت اور رسالت کا پرچار نہیں کریں گے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے مذہب کا پرچار کریں گے، مسلک اہل سنت و جماعت کے پرچارک ہوں گے. یہ میں وشواس کے ساتھ کہتا ہوں، جس طرح سورج ہے اسی طرح اس سے زیادہ مجھ کو یقین ہے کہ جناب عیسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ زمین پہ آئیں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام وصال پاک کریں گے، اور جہاں حضور علیہ السلام کے تربت انور ہے وہی ایک حجرہ خالی ہے، اس خالی حجرے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی ڈاؤٹ فل ہے، ان کی شخصیت دنیا میں آئی تھی یا نہیں، خود مشکوک اور مشتبہ ہے. تو ان کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان کہنا، یہ خود ان کے فالوور نے کہنے سے اپنا قلم روک لیا. انہوں نے کہا کہ آج ہر گھر میں سائنس داخل ہو گئی، سارے لوگ سائنس کی زبان میں مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں. سائنس کی زبان میں جو مذہب کا اس کسوٹی پہ اترے وہ مذہب صحیح ہے، باقی سائنس نہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ ہمارے گھر کے چاروں طرف جو موبائل ہیں، کمپیوٹر ہیں، جو ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، اخبارات، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں سائنسدانوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اس لیے وہ لوگ سائنس سے ہٹ کر کچھ نہیں سمجھنا چاہتے. جو سائنس سے ہٹ کے باتیں کرتا ہے اس کو وہ تو خاطر میں ہی نہیں لاتے. جو سائنس کے رنگ میں رنگ کی بات کرنا چاہتا ہے اس کی بات وہ سنتے ہیں اور اس پر وہ ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں. کہتے ہیں ہوائی جہاز سے لے کے سائیکل تک سائنسدانوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے. تو تم کون سی ایک عجوبہ بات سامنے لے کے آ رہے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ سائنٹیفک چمتکار کے زمانے میں سارے مذاہب دھارا شاہی ہو رہے ہیں. اگر کوئی سائنس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی سچائی اور حقانیت کا اعلان کر رہا ہے تو وہ مذہبی اسلام کر رہا ہے. اب کیسے کر رہا ہے اس کی دو چار مثالیں میں ابھی دوں گا ٹھہر کر. پہلے یہ بات پوری ہو جائے کہ جی ہاں جو دنیا کا سب سے کامیاب
کامیاب ترین مثال ہے. وہ امریکہ کے ڈاکٹر صاحب کی زبان میں, انہوں نے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی زبان میں, جو انہوں نے تحقیق کی بنیاد پہ کہا, انہوں نے کہا کہ کس کو میں اول نمبر پہ لاؤں, جس کے فالوور سب سے زیادہ, جن کے ماننے والے دنیا کے ہر خطے میں, اور جن کی تعلیمات میں ہر طبقے کے لوگوں کے لیے مفاد کی باتیں پوشیدہ, اور سب سے زیادہ جن پر جان چھڑکنے کا جذبہ لوگوں کے دل میں موجود ہے, جن کی بات سب سے زیادہ وزنی ہے, اس عظیم شخصیت کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اور مزید محنت بڑھا دی, کہا نیوٹن سائنسدانوں کا باپ کہا جاتا ہے, فادر آف سائنٹسٹ. نیوٹن نے جو بیس فارمولا دیا تھا, اسی فارمولے پہ چل کے آج سائنس جوان ہوئی ہے. کہا کہ نیوٹن کا نام سائنسی دنیا میں لیا جا سکتا ہے, لیکن ایک سماج کو امن کا گہوارہ بنا, ایک گھر میں گھریلو خان کی زندگی بہتر بنانے کا فارمولا نیوٹن کے پاس موجود نہیں ہے. نیوٹن کے فارمولے میں خدا کا تصور نہیں ہے. نیوٹن کے فارمولے میں ادب اخلاق تہذیب کا نام نہیں ہے. نیوٹن کے فارمولے میں حقوق زوجین کا کوئی چرچا نہیں ہے. نیوٹن کے فارمولے میں الیکٹرانکس کا چرچا ہے, اس کے ہاں فزکس کا چرچا ہے, اس کے ہاں کیمسٹری کا چرچا ہے, اس کے ہاں اسموک دھواں کا چرچا ہے, اس کے ہاں گیس کا چرچا ہے, اس کے ہاں بیٹری کا چرچا ہے, اس کے ہاں لوہے کا چرچا ہے, اس کے ہاں آسمان بغیر کھمبے پہ کیسے کھڑا ہے اس ریسرچ کا چرچا ہے, اس کے ہاں سمندر کی پانی کتنی گہرائی, اس کی گہرائی کتنی ہے سمندر کے پانی کی, یہ اس کا چرچا ہے. یہ سورج کی روشنی چاند خیرات لیتا ہے, اور چاند کس طرح ستاروں کو روشنی دیتا ہے, اس کا چرچا ہے. نہ خدا کا, نہ رسول کا, نہ اخلاقیات کا, نہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا, نہ اولاد اور والدین کی رشتے کا, یہ کوئی چرچا نیوٹن کے نہیں ہے. یہی وجہ ہے جو بچہ میٹرک میں پڑھتا ہے, اس کی کتاب اب اٹھا لیجیے, فزکس کیمسٹری بایولوجی, اس میں کہیں بھی نظریہ توحید نہیں ہے, کہیں بھی نظریہ آخرت نہیں ہے, کہیں بھی نظریہ جنت اور جہنم نہیں ہے, کہیں بھی حقوق زوجین کا چرچا کہیں نہیں ہے. شوہر کی ڈیوٹیز ہیں اور ان کی اہلیہ کی ڈیوٹیز ہیں کہیں نہیں. وہاں صرف ہے دھات کا چرچا, کیمیکل کا چرچا, سورج اور چاند کی روشنی کا چرچا, ان کے چمکنے کا چرچا, ان کے محل گردش ہونا یا ان کے ساکن جامد ہونے کا چرچا, یہ سارا چرچا ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کہا اگر میں نیوٹن کو سب سے کامیاب ترین مثال کہوں, یہ زندگی کا ایک بڑا پارٹ جو موریلٹی کا ہے, جو ہیومینٹی کا ہے, جس پر انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے, وہ کیسے کامیاب ترین شخص ہو سکتا ہے. ان کی نگاہوں میں دو بڑا نام تھا, ایک نیوٹن کا جس کا فارمولا ہر گھر میں موجود ہے, کمپیوٹر کی صورت میں, ٹیلی ویژن کی صورت میں, ریڈیو کی صورت میں, گرائنڈر کی صورت میں, واشنگ مشین کی صورت میں, اے سی اور کولر کی صورت میں, ہر گھر میں موجود ہے. لیکن وہ صرف ایک کتاب کا چرچا ہے. نیوٹن نے ایک بہت بڑا پارٹ ہے مذہب کا, اس کو ٹچ نہیں کیا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے چند مذہبی باتیں بتائی, اور اس کے تعلق سے ان کا فارمولا ہر گھر میں اس سائنٹیفک دور میں موجود ہو, یہ بھی مشکوک ہے. تو کون ہے جس کا فارمولا اس سائنٹیفک یگ میں, ہر دور میں, ہر عہد میں, ہر زمانے میں, اس زمانے میں بھی ہر آدمی کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے, جس نے ہر ڈپارٹ کو ٹچ کیا ہو؟ وہ کامیاب ترین انسان کون ہے؟ وہ کیا اٹھا مطالعے کی بنیاد پر محمد واز only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular. وہ کہتا ہے تاریخ آدمیت کا اگر کامیاب ترین انسان کوئی ہے تو تنہا ذات محمد عربی کی ذات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, نعرہ حیدری.